السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہے جی صبح سحری کا ٹائم، سحری کے وقت اٹھ کے جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہوں، سحری بنا رہی ہوں۔ اچھا، ہمارے مڈل کلاس گھروں میں، دیسی گھروں میں بس ایک ہی روٹین ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ صبح پراٹھا بناتے ہیں اور ساتھ میں جو ہوتا ہے گھر کا سالن جو رات میں بنا ہوتا ہے، ساتھ میں لسی بنائی جاتی ہے، یا بہت سے لوگ دہی بھی کھاتے ہیں۔ ہم لسی بنا لیتے ہیں، میٹھی یا نمکین، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر والوں پہ۔ میرے مائکے میں میرے سب بھائی جو تھے وہ میٹھی لسی پیتے تھے، تو میٹھی ہی بنتی تھی۔ اور اب جو ہے وہ میٹھی لسی میں خود پریفر نہیں کرتی، میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو پسند ہے، لیکن میں جو ہے وہ نمکین ہی بناتی ہوں۔ نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم سو گئے، اور اتنی سستی چڑھتی ہے، پتہ نہیں لسی پیتے ہیں اس وجہ سے، اور کھانا بھی کھایا ہوتا ہے تو اتنی نیند آتی ہے کہ صبح جو ہے وہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھو بس کرو، اتنا ٹائم ہو گیا، گھر کے کام بھی کرنے ہیں۔ میرے ہسبینڈ تو صبح 7 بجے خود کو خود ہی اٹھاتے ہیں اور وہ کام پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ کپڑے وغیرہ پریس کر کے میں رکھ دیتی ہوں، وہ خود ہی اٹھتے ہیں اور اپنی تیاری ویاری پکڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور میں اور بچے پھر تسلی سے نیند پوری کر کے پھر اٹھتے ہیں۔ جب تک میرے بچے نہیں اٹھتے پھر میں بھی لیٹ ہی رہتی ہوں۔ یہ تو شکر الحمدللہ کہ میں علیحدہ رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ادروائز اگر جوائنٹ فیملی سسٹم والا سین ہوتا تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی، پھر تو شاید سحری کے بعد سونے کی بھی پرمیشن نہ ہوتی۔ اچھا جی، آج ہے رمضان کا پہلا جمعہ، اور میں بھول گئی ہوں، میں نے وائس اوور کرتے ہوئے ابھی دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ تو لیٹے ہوئے ہیں پیچھے۔ آج جمعے والے دن ان کو ہوتی ہے فیکٹری سے چھٹی، تو آج ہے ان کی ریسٹ، وہ لیٹے ہوئے ہیں اور کام پہ نہیں گئے۔ اوور آل روٹین ان کی یہی ہے کہ وہ 7 بجے جو ہے وہ خود ہی کام پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، جس دن میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں نا، اس دن جو ہے وہ ان کو بستر سے اٹھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ 8 دن بعد مجھے چھٹی ہوتی ہے اور مجھے تسلی سے سونے دیا کرو، مجھے نہ اٹھایا کرو جب تک کہ میں نہ اٹھوں۔ لیکن بندہ برا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے پھر ہوتا ہے کہ وہ جب اگر میرے ہسبینڈ لیٹے ہونا تو پھر میرے بچے جو ہیں پھر وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور گھر بھی گندا گندا لگتا ہے، صفائی پراپر نہ ہی ہو تو صفائی لگتی نہیں ہے۔ اچھا، آج جمعے والے دن میرے ہسبینڈ نے بہت سے کام نپٹانے تھے، ہم نے گھر شفٹ کیا ہے، تو میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیں ایک سیف الماری کی شدت سے ضرورت ہے۔ تو ویسے تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ ہی مل جائے، کیونکہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں تو کیا ہی نئی چیزیں لیں، لیکن سیکنڈ ہینڈ کہیں پہ مل ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب ہم جو ہے وہ نئی ہی لیں گے۔ اور میرے ہسبینڈ نے آج سیف الماری بھی لینے جانا ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، اور بچوں کے بھی بہت سے کام کرنے ہیں، چھوٹے موٹے گھر کے بھی، تو مجھے بہت ہوتا ہے کہ سیف الماری آ جائے جلدی جلدی تاکہ گھر سمیٹ لوں میں جلدی سے۔ جس دن سے شفٹ ہوئے ہیں ہمارے کپڑوں والا جو گند ہے وہ ابھی تک ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، تو وہ کاٹنز کے اندر ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ میری یہی کوشش ہے کہ جلدی سے سیف آ جائے تو میں ساری اپنے کمرے کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹنگ کر لوں۔ اچھا، کرائے کے گھر نا چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، کہ بہت بڑے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں رینٹ کے گھر کیسے ہوتے ہوں گے، تو وہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ کرائے کے حساب سے ہی گھر بنے ہوتے ہیں۔ یہ گھر جہاں میں رہ رہی ہوں، جہاں میں شفٹ ہوئی ہوں ابھی، یہ گھر میرے ابو کا ہی گھر ہے، اور بالکل ساتھ ہی میرا مائکہ ہے۔ یعنی یہ گھر جب ہم نے بنایا تھا تو یہ ہم نے اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، لیکن میرا ابو جو ہے نا وہ مطلب بہت لمبا سوچتا ہے، تو میرے ابو نے تبھی درمیان میں سے ایک سائڈ پہ نا دیوار نکلوا لی، اور ایک پورشن جو ہے گھر کا وہ کرائے پہ دے دیا، تاکہ جو بھی مطلب گھر بناتے ہوئے جو بھی تھوڑا بہت قرض چڑھ گیا ہے میرے ابو کے اکارڈنگ، وہ اس طرح سے ہیلپ ہو جائے گی اتارنے میں۔ تو تب سے جو ہے یہ گھر رینٹ پہ ہی ہے، الحمدللہ قرضہ بھی اتر گیا، اور اس کے بعد اسی گھر سے بہت سی کمیٹیاں ڈالیں۔ یہ ایک گھر نہیں ہے الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی 4-5 اور میرے ابو نے بنا کے گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو کمیٹیاں ڈالی، اور ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں اسی طرح سے ہوئی ہیں۔
تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ گھر جو ہوتے ہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بزنس کا، یہ بھی ایک بزنس ہی ہے۔ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ اتنا اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذریعہ آمدن ایک بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے پورے گاؤں میں لوگوں نے اسی طرح گھر بنا بنا کے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ لوگ کم ہیں، رہائشی کم ہیں، کرایہ دار بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ فیکٹری ایریا ہے۔ پورے پاکستان سے، پنجاب، سندھ اور پتہ نہیں کشمیر سے بھی لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ کام کے سلسلے میں آئے ہوتے ہیں۔ پہلے خود آتے ہیں، پھر بعد میں اپنی فیملیز کو بھی لے آتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ کرایوں پہ رہتے ہیں۔ بعد میں اپنی جگہ بھی بنا لی جاتی ہے اگر اللہ توفیق دے تو یہ ذریعہ آمدن یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ لوگ گھر بنا کے جو ہے وہ رینٹ پہ دیتے ہیں اور اچھا خاصا رینٹ لیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ میرا سسرال جو ہے وہ پاک وطن میں ہے، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی فیکٹری ایریا نہیں ہے، مطلب وہاں پہ ذرائع آمدن جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے گزارے کرتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں، گندم اگاتے ہیں، اور وہاں کی جو بھی موسمی فصلیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے لوگوں کے گھر مویشی ہیں، دودھ بیچتے ہیں، دودھ سے، تو یعنی اس طرح سے لوگوں کا ہر علاقے کا ایک اپنا ذرائع آمدن ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارنا، جو ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ صرف اور صرف بامشکل بنیادی ضروریات ہی پوری ہوتی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا صرف مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ہمیں 3 وقت کی روٹی مل جائے، اور بہت سادی زندگی گزارتے ہیں۔ تو بس ایک اچھے مستقبل کے لیے، ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کو آلموسٹ 10 سے 12 سال ہونے والے ہیں، وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور میں شادی کے بعد 4 سال اپنے سسرال میں رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت مشکل سے اپنے ہسبینڈ کو منایا، اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہاں پہ اپنا گھر بھی بنائیں گے۔ آئی نو کہ بہت مشکل ہے مہنگائی کے اس دور میں اپنا جگہ لینا ہے اس ایسے ایریے میں جہاں پہ زمین بہت مہنگی ہو، یا فیکٹری ایریا ہے تو یہاں پہ کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ زمین بکتی ہے۔ لیکن ایوری تھنگ از پاسبل، اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کے اختیار میں صرف محنت کرنا ہے اور ایک اچھی اور پازیٹیو سوچ رکھنا ہے۔ تو بس میں یہی سوچ اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں، ایک پازیٹیوٹی ہے میرے اندر کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کریں گے، اور اللہ جو ہے وہ اچھی نیتیں دیکھتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہر ٹائم نا امید ہی رہتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہونا تو نہیں ہونا، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یقین کریں مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی پازیٹیوٹی ہے میرے اندر کہ کم سے کم انسان سوچ تو سکتا ہے نا اچھا، چاہے ہونا نہیں ہونا وہ تو نہیں پتہ، زندگی موت کا نہیں پتہ انسان کو، آج ہے کل نہیں ہے، تو انسان کو کم سے کم اچھی سوچ رکھنی چاہیے اپنے بہتر مستقبل کے لیے۔ بہترین پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کل سوشل میڈیا پہ نا ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ امیجن کرنا شروع کر دیتے ہو نا کوئی بھی چیز، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک اگر کوئی امیجن کرتا ہے کہ مجھے امیر ہونا ہے، مجھے پیسے کمانے ہیں، یا میں مستقبل میں بہت امیر ہوں گا، تو اس کی ریئل لائف میں اس کی پازیٹیو سوچ کے جو ہیں وہ ایفیکٹ پڑتے ہیں، اور وہ حقیقت بھی بن جاتی ہے۔ تو پلیز خدارہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت نیگیٹیو ہی سوچتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایوری تھنگ از پاسبل۔ اس دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھے ہیں جنہوں نے سوچنا شروع کیا ہے اور پازیٹیو سوچنا شروع کیا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی اسی امید کے ساتھ کہ اچھی سوچ تو ہے الحمدللہ، اللہ پاک اپنا گھر بھی دے گا، وہ دن بھی آئے گا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی ہر وقت موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں کہ بابر صرف نوکری کرتے رہو، لیکن اس سے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچو، کسی کاروبار کے بارے میں سوچو، چاہے تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن کم سے کم سوچنا ہی شروع کر دو تو دن بدل جائیں گے۔ انسان جب سوچنا شروع کرتا ہے نا تو اس کے لیے راستے بھی اللہ پاک خود ہی بنا دیتا ہے۔
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملے۔